نور کے آبشار پھرتے گئے، نور کے آبشار پھرتے گئے، کرنے تابند دار پھرتے گئے، کرنے تابند دار پھرتے گئے، بوئے پر مشک بار پھرتے گئے، وہ سویلا وہ سویلا لازار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے، تیرے دن میں بہار پھرتے گئے، تیرے دن میں بہار تیرے بہار پھرتے گئے، تیرے دن میں بہار پھرتے گئے۔ ایک ایک مصرع غور سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا، غور سے سنیے گا۔ دیکھو جب مدینہ پاک جاؤ تو دیکھنے والے کی نگاہ کی وسعت جتنی ہوتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا ہر چراغ مزار پر قدسی۔ تضمین سنو، اس کے بعد شعر اگر یاد ہے، اگر شعر یاد ہے تو مل کر کے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ شعر تو یاد ہے نا، یہ والا یاد ہے نا؟ سنو، باواز بلند کہو سبحان اللہ۔ جیسے ہو جیسے ہو سرے باغ میں قمری، جیسے ہو سرے باغ میں قمری، بلبلوں عندلیب اور طوطی، بلبلوں عندلیب اور طوطی، پر زبان شکر ہر گدا داری، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان نوار پھرتے گئے، کیسے پروان نوار پھرتے گئے، وہ سویلا لازار پھرتے گئے۔ کتنے ہیں بارگاہ عطرت پر، کوئی ہے زائروں کی نصرت پر، کوئی ہے زائروں کی نصرت پر، اور ہزاروں سلام امید حد پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پہ۔ اچھا
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب اعلیٰ حضرت نے فرشتوں کو گرد مزار، یہ عشق کی زبان میں کہہ رہا ہوں، گرد مزار پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو گئے نہیں ہوں گے پیچھے پیچھے دیکھنے کے لیے، اور خود نہیں پھرے ہوں گے کہ لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے. ذرا آپ پڑھ لو، لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے، لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے. سبحان اللہ. بن کے ایماندار پھرتے گئے، بن کے ایماندار پھرتے گئے، کرنے سنی پہ وار پھرتے گئے، کرنے سنی پہ وار پھرتے گئے، جیسے چوڑا چمار پھرتے گئے. کون؟ جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ غلط نہیں کہا نا؟ ہاں اس سے بھی برے لگتے ہیں، وہ تو پھر بھی اچھی مخلوق ہے، سمجھے؟ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ تھانوی نے حضور کے لیے استعمال کیا. معاذ اللہ کہو معاذ اللہ. ہماری حسن اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم توبہ نہیں کر لیتے، اور تھانوی کب توبہ کرے تو گیا، اس کی ٹھکائی تو کنفرم ہے، ہو رہی ہے، جاری ہے، ہوتی رہے گی، سمجھے آپ. لیکن جو اس کے فالوور ہیں وہ مان جائیں، وہ توبہ کر لیں. اس نے حضور کا علم معاذ اللہ نہ جانے کس کس سے ملایا. وہ علم اللہ کی عطا ہے. حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ما کانا وما یکون کا، جو ہو چکا جو ہوگا سب میرے آقا کو پتا ہے، اور حضور وقتاً فوقتاً اس کی خبر امت جو ہے مسلمہ کو دیتے رہتے. سمجھے آپ؟ تو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ چوڑا چما، میں نے اس لیے تو لکھا ہے، کیا کہوں ابھی، میں نے اسی لیے جتنی بڑھاس نکالنی تھی نکال لی ہے نا. کوئی برا نہ مانے، ذرا آواز نکال کر کے بلند آواز سے اس شعر میں شریک ہو جائے. میرے امام کہتے ہیں، جو تیرے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، بن کے ایماندار پھرتے گئے، لے کے دل کا بخار پھرتے گئے، جیسے چوڑا چمار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، وہ سویلا پھرتے گئے. سبحان اللہ. کس لیول پر جا کر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے. اچھے اچھے قلم حیران ہے. جو اب آئے گا شعر، وہ اچھے اچھے قلم، الفاظ بڑے عمومی طور پر جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ بڑی بڑی فصاحت کی کمر توڑ دیں. ایسے الفاظ کا استعمال، تک بندی نہیں تھی اعلیٰ حضرت، لکھتے تھوڑی تھے، لکھوایا جاتا تھا. لکھتے نہیں تھے، لکھوایا جاتا تھا. وہاں سے اشارے ہوتے ہیں، یہاں قلم چلتا. وہ تھے امام. سبحان اللہ. تضمین سنو. صدق و عدل وفا بھی ہے جس میں، صدق و عدل وفا بھی ہے جس میں،
باب فصل ویلا بھی ہے جس میں، باب فصل ویلا بھی ہے جس میں، غوث و خواجہ رضا بھی ہے جس میں، اس گلی کا آپ کی آواز آئے گی، پورے محلے میں گونجنی چاہیے یہ آواز کہ حضور کے در کے بھکاری حضور کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کا وسیلہ، اعلیٰ حضرت کے شعر کا وسیلہ لے کے ذرا آواز نکالو بلند آواز سے، اس گلی کا، ذرا فخر سے بولو، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مرادیں مل رہی گئے، شاد شاد ان کا سوالی گئے، لبوں پر التجا گئے، ہاتھ میں روزے کی جالی گئے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی گئے، فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پھٹ رہا ہے، فیض پر سرکار عالی ہے، اس گلی کا جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، کس میں کیسی گلی، سروری خود ہے بکارن بندگان شاہ کی، ان کے در کی ایک اچھی سروری اچھی لگی، سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدا یعنی حضور، ان کے در کی ایک اچھی سروری اچھی لگی، تاج کو کاسا بنا کر تاج ور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی لگی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، منور میری آنکھوں کو میری شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دتا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اس گلی کا ذرا ایک بار اور آواز سے بلند، یہ شعر سے آگے بڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، ذرا آواز نکال کر، اس گلی کا صابر بھائی یہ شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں، اس کا ہوگا یا اس کا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ جہاں موجود ہے، لیکن یہ اس جو ہے نا، اس یہ فخریہ ہوتا ہے، یہ فخریہ ہے اپنے گھر میں، ارے میرے والد تو وہ ہیں حالانکہ ہے یہیں، سمجھے، یہ فخریہ اعلیٰ حضرت کا۔ میں نے غور کیا کہ یہ اس کیوں نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے، اس کیوں نہیں کہا؟ تو پھر یہ اس تو عام میں استعمال ہو جاتا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت، واہ واہ، فخریہ انداز کہیں نہیں چھوڑا اعلیٰ حضرت نے، اور جب فخر کرنا تھا حضور کے در کی بھیک پر تو اعلیٰ حضرت نے یہ انداز اپنایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس
میں 70,000 صبح 70,000 شام، یوں بندگی ہے زلف و رخ آنکھوں پگر کی گئے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت کی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی گئے، معصوموں کو گئے عمر میں بس ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو سیلا عمر بھر کی گئے، کیسی بارگاہ لب واگے آنکھیں بند گئے، لب واگے، منظر غور کرو، منظر غور کرو، آنکھیں بند ہے اور زبان پر جو ہے نا فریاد ہے، زبان پر فریاد ہے اور جھولی پھیلی، اعلیٰ حضرت کا منظر پریکٹیکل کرو ذرا، ہاتھ آنکھ بند ہو اور یہ شعر زبان پر ہو اور جھولی اٹھے ایسے، لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، لب واگے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے، مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے، سرکار میں لالا لا حاجت اگر کی گئے، تجھ سے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے، اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے گئے، وہ صبح اونچا کہو نا، اونچا، سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ؟ اگر آپ تھک گئے تو بتائیے مجھے تو میں شارٹ کروں، نہیں تھکے نا، ذرا تھک گئے، تھکی آواز میں ہی صحیح لیکن سننے کی آواز تھکی بھی بڑی بھاری لگتی ہے نا، تھکاوٹ میں بہت سارا کام کر جاتے ہیں ہم لوگ، ذرا آواز نکال کر کے سبحان اللہ۔ اب یہ شعر دیکھیں آپ حضرات، سبحان اللہ، حضور چاہیں تو یہ رات ہے نا، یہ رات کبھی دن ہو ہی نہ، صبح آئے ہی نہیں، حضور اگر چاہ لے تو دن کو رات ہونے ہی نہ دے، سب حضور کے اشاروں پر ہے، دونوں لیل و نہار، رات اور دن حضور کے اشاروں میں، سب کی ڈور حضور کے ہاتھ میں، بس اس کی میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ۔ خشک و تر گلالہ زاروں پر، بے نواؤں پہ بادشاہوں پر، ماہ و خورشید ہر ستاروں پر، بے زبانوں پہ جانداروں پر، ہر زمین اور آسمانوں پر، تو جہاں چلتے گئے اشاروں پر، ان کے ایمان پہ دونوں بابوں پر، ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر، خیل لیلو نہار پھرتے گئے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی، حضور اشارہ کر رہے ہیں، اے رات تو صبح میں بدل جا تو صبح ہو جاتی ہے، اے شام تو رات ہو جا تو رات ہو جاتی ہے، یہ ڈور یہاں سے کھینچی، یہ ڈور یہاں سے کھینچی، خیل لیلو نہار پھرتے گئے، خیل لیلو نہار پھرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ،
وہ صحابی جس کو کئی صحابہ نے آئیڈل بنایا ہوا تھا. کئی صحابہ کے آئیڈل ہیں صدیق اکبر. عثمان غنی نے اسلام کس کے کہنے پہ قبول کیا؟ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر. بلال حبشی کو کس نے آزاد فرمایا کر حضور کی غلامی میں داخل کر دیا تھا؟ صدیق اکبر نے. صدیق اکبر کا احسان آقا فرماتے ہیں میں نے سب کے احسان چکا دیا. ابو بکر کا احسان کل قیامت میں دوں گا. صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر ایک رات جو تھی، ایک رات ایسی رات تھی سبحان اللہ کہ وہ رات پر 1000 دن قربان. حضور ہیں، ہجرت کا موقع آیا، کفار نے جو ہے گھیرا بندی کر لی. مکہ شریف سے مدینے کو جو راستہ جاتا ہے وہ باہر کو نکل کے دائیں جانے ہے نا، لیکن غار ثور ہے بائیں جانے. ہم مکہ پاک کی سرحد سے جب نکلتے ہیں تو دائیں طرف جو ہے نا راستہ جو گیا یہ مدینہ شریف کو گیا ہوا ہے، لیکن غار ثور جہاں رات گزری تھی وہ بائیں جانب ہے. اللہ اکبر. حضور کا علم دیکھو، حضور کا علم. حضور کو پتا تھا کفار آئیں گے تو مدینہ پتا ہے ان کو مدینے کی طرف ہجرت ہونے والی ہے، تو سرحد سے باہر نکلتے ہی رائٹ ماریں گے. حضور یہاں نہیں گئے، حضور لیفٹ گئے اور بائیں جانب جا کر کے وہ غار ثور کتنے 1000 فٹ 7000 قریب 7-8 ہزار فٹ اونچی پہاڑی ہے. صدیق اکبر کی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا. پیدل چلنا دشوار ہے اچھے پہلوان کا. پیدل چلنا تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کے جو ہے، آج تو پھر بھی فیسلٹیز ہے چڑھنے کے لیے، آپ کو جو ہے کچھ اسٹیپس بنے ہوئے ہیں جس سے آپ جا سکتے ہیں. اس زمانے میں وہ بھی نیری پہاڑی تھی سمجھے آپ. اور تو اور جتنی اونچائی پر آپ جاؤ گے دیکھو گے گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی ہے کون سی زمین چٹیل، کون سی کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر یاد کرو جب فتح مکہ کا موقع تھا، کعبے کے سب بت گر گئے تھے، تصویر کچھ اوپر بت رکھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اے علی تم میرے کاندھے پر آؤ، اور ان کو حضور مولا علی نے کہا حضور آپ میرے کندھے پر آ جائیں، آپ میرے کاندھوں پر آئے. تو حضور کا فرمان تھا اے علی تو بار نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. اس سے مولا علی کا مرتبہ گھٹتا نہیں بلکہ ہماری نظر میں اور بلند ہوتا ہے کہ حضور مولا علی کو حضور نے فرمایا اے علی میں تمہارے نہیں، تم میرے کندھے پر آؤ، اور کاندھے پر بٹھایا. پھر جو ہے وہ منظر. لیکن یہاں دیکھو صدیق اکبر صرف بیٹھا نہیں رہے، کاندھے پر اس طرح بیٹھائے ہوئے ہیں اور 7000 فٹ کی پہاڑی چل رہے ہیں اور ایسے چڑھ رہے ہیں، کبھی دایاں پاؤں چوم رہے ہیں کبھی بایاں پاؤں چوم رہے ہیں. یہ معراج کر رہے ہیں صدیق اکبر اور چڑھے جا رہے ہیں. کبھی وہ معاملہ آیا کہ حضور سے چلتے چلتے کبھی لیفٹ میں چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے. اور چلتے کیسے؟ پیچھے چلتے تو ایسا نہیں ہوتا، جب آگے چلتے صدیق اکبر تو ایسا نہیں کہ حضور کی طرف پیٹ کر کے آگے کو جا رہے ہیں، نہیں، چہرہ ہوتا اور الٹا چلتے. جب دائیں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب سیدھے سیدھے چل رہے ہیں کاندھوں سے کاندھا ملا، نہیں، بلکہ دل حضور کی طرف ہوتا اور ایسے کراس چلتے. یہی حال بائیں پر تھا اور پیچھے کا عالم تو سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کی خدمات ہے جس نے صدیق اکبر کو بعد از انبیاء و رسول سب سے افضل بنا دیا. یہ ہے وہ چیز صدیق اکبر کا عشق رسول، ان کی محبت حضور سے. تو وہ غار میں گئے، کفار وہاں بھی پہنچ گئے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور آپ آرام فرمائے، میں غار میں دیکھ لوں. ہے نا، صاف صفائی کی، بڑا طویل واقعہ. صاف صفائی کی، سوراخ بند کیے، جو سوراخ کھلا تھا ماں انگوٹھا لگا دیا. اب کہا ارشاد عرض کیا کہ حضور تشریف لائیں. حضور آئے، زانوں پر سر رکھ کر کے لیٹ گئے. پھر آگے کا واقعہ، سانپ نے کاٹا، جو ہے آنسو نکلے، حضور اٹھے، لعاب لگایا، جان دے چکے تھے. کب سے دینا شروع کیا تھا؟ جب سے ہجرت سے نکلے تھے. کفار تو پیچھے وہیں سے لگے ہوئے تھے نا،
صدیق اکبر کے لیے کفار یہ تو خوف نہیں تھا کہ غار میں آئیں گے صرف، بلکہ کفار کا تیر کھانے کے لیے کبھی دائیں تھے، کبھی بائیں تھے، کبھی سامنے تھے، کبھی پیچھے تھے. یہ عالم تھا سیدنا صدیق اکبر کا. اور یہاں پر جب غار میں پہنچ گئے تو کفار ارد گرد گھوم رہے ہیں. توجہ یہاں ہو، توجہ میری طرف ہو، کوئی آئے جائے وہاں نہیں جانی، توجہ یہیں رہے توجہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر حضور کا سر انور اور لیٹے ہوئے، گویا صدیق اکبر کی زبان پکار کر کے کہہ رہی ہے. سنو گے؟ شعر سننا ہے کہ سلام پڑھنا ہے؟ کیا ذمہ دار ہوں؟ سلام پڑھنا ہے کیا؟ ہاں پہلا کلام ہے میرا، ذرا کہو سبحان اللہ. سنو شعر سنو. چاہے کیسی چاہے کیسی کڑی ڈگر آئے، چاہے کیسی کڑی ڈگر آئے، گر مقابل پیسر پیدے آئے، گر مقابل پیسر پیدے آئے، وہ ہے زانوں پہ کیا مکر آئے، جانے ہے جان کیا نظر آئے، جانے ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو کے غار پھرتے گئے، کیوں عدو کے غار پھرتے گئے، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تازگی کیسی سبزاروں میں، کیسے جائیں نظر بہاروں میں، باغ دنیا میری بلاؤں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار گرتے گئے، دشت طیبہ کے خار گرتے گئے، وہ سویلا لزار پھرتے گئے. پورا کلام ہو گیا، اعلیٰ حضرت کو زیارت نہیں ہوئی، مقتے پہ ہوئی، اور میں نے مقتے کی تضمین نہیں لکھی، میری ہمت نہیں ہوئی کہ مقتے کی میں تضمین لکھوں. مقطع یوں ہی پڑھو، پھر اس کے بعد والے شعر کی تضمین میں نے لکھی ہے نا، جو کسی دوسرے شاعر نے لگایا تھا، لیکن کام کا تھا، شعر کام کا تھا. سبحان اللہ. تو پہلے اعلیٰ حضرت کا مقطع آواز نکال کر. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں رضا میرے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے. کسے ہے قادری حیات رضا، آہ کیسی رہی وہ رات رضا، آہ کیسی رہی وہ رات رضا، او مبارک یہ چاند رات رضا، تو ہے اور ہے نبی کی ذات رضا، پوچھے
سے شیدا شمار پھرتے گنتی کے تجھ سے شیدا شمار پھر صدیقین میں ہے اعلیٰ حضرت تجھ سے شیدا شمار پھر نائب غوث اعظم اپنے وقت کے تجھ سے شیدا میں بولتا جاؤں اعلیٰ حضرت کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے سب سے بڑا وصف میرے اعلیٰ حضرت کا ہے سبحان اللہ عاشق رسول امام عشق و محبت سب سے بڑے امام اپنے وقت کے کیا آنے والے تمام وقتوں کو تمام لوگوں کو عشق جس در سے ملے گا اور ملتا ہے وہ در ہے اعلیٰ حضرت کا اس در کو چھوڑو گے بھکاری بن جاؤ گے دنیا کے یہ وہ در ہے جس کا در اگر تاجدار بننا ہے تو یہ در کے ماتھے یہ در کی جو ہے خاک اپنے ماتھے سے لگاؤ آنکھوں کا سرما بناؤ تب مزہ آئے گا وہ ہے اعلیٰ حضرت بتاؤں کیا ہے اعلیٰ حضرت یہ تو ہوا تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں زیادہ نہیں ہے گنتی کے ہیں اعلیٰ حضرت جیسے گنتی کے وہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا فنا فر رسول کے اس منزل پر میں نے ایک عالم دین معتمد عالم دین سے سنا آپ کو نام بعد میں بتاؤں گا معتمد عالم دین کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے ان پر رقت طاری ہو گئی اعلیٰ حضرت کی تقریر کی شان میں کرتے کرتے آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صوفیت کے اس مقام پر فائز تھے جس مقام پر پہنچنے کے بعد بندے سے شریعت اٹھا لی جاتی ہے عالم میں نہیں رہتا ہوش میں نہیں رہتا وہ کمال یہ ہے اس درجے پر جا کر بھی میرے اعلیٰ حضرت ہوش میں رہا کرتے وہ ہے اعلیٰ حضرت سمجھے آپ کون ہے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے اس کے شیدا ہزار پھرتے گئے وہ سویلا لزار پھرتے گئے تیرے دن میں